اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. معزز سامعین گرامی قدر، عزیزم طالبات، واجب الاحترام، آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ خدا ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حج و زیارات کے مواقع پر خواتین کے نماز جماعت کے مسائل، مسئلہ جماعت سب سے مشکل اور پیچیدہ مسئلہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج پر عمرے پر جانے والے یا کربلا معلیٰ اور دیگر مقدس مقامات پہ جانے والوں کے لیے وہاں پر منعقد ہونے والی جماعت میں شرکت کا طریقہ. اس کے دو واضح فرق ہوں گے، ایک شیعہ امام جماعت، ایک غیر شیعہ امام جماعت. یعنی اگر ہم زیارات کی بات کرتے ہیں تو شیعہ امام جماعت، اگر عمرے اور حج کے دوران ان خاص مساجد کی بات کرتے ہیں جہاں پر شیعہ جماعت نہیں ہوتی تو وہاں پر غیر شیعہ امام جماعت. تو پہلی بات تو بہت واضح کہ کچھ نمازیں ہیں کہ جو نہیں پڑھی جا سکتی برادران اہل سنت کی جماعت کے ساتھ اپنے وقت کے مسائل پر. ان نے وہ خاص نماز جس کو نماز مغرب کہتے ہیں. اس میں بھی اختلاف فقہا کے درمیان ہے وہ اپنے مقام پر کہ آیا یہ جو اذان ہے مغرب کی کیا یہ کفایت کرتی ہے کہ آپ کے نزدیک بھی نماز مغرب کا وقت ثابت ہو چکا ہو، یا الفاظ کو بدل لیتے ہیں. یہ ثابت ہونا کہ کیا یہ اذان جو ان کے یہاں پر ہوئی ہے کہ یہ اصل مغرب سے پہلے ہو گئی ہے. تیسری بات، اگر اذان کے بعد اور اقامت کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ مدینے کی مسجد ہو یا مکے کی مسجد ہو، اذان کے بعد اب مکبر نے اقامت کہتے کہتے 10 منٹ اور لے لیے، بیچ میں گیپ آ گئے. اب آیا آپ کا وقت مغرب شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کبھی ہو سکتا ہے کہ وقت مغرب شروع نہ ہو امام جماعت کے تکبیر کہتے وقت. بڑا نازک سا مسئلہ ہے
لیکن رکعت اول تمام ہوتے ہوتے یا رکعت اول کا رکوع شروع ہوتے ہوتے وقت مغرب تو ہو ہی جاتا ہے. اب یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وقت کو درک کرے سوائے وقت کو سمجھنے والوں کے. پھر جماعت میں شمولیت کا طریقہ ایک تو بہت آسان ہے کہ آپ اول تکبیر سے شروع کرتے ہیں جماعت. تو اگر کسی غیر شیعہ امام جماعت کے پیچھے نماز جماعت پڑھی جا رہی ہو تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ نمبر 1. نیت کے بعد طریقہ کار ادائیگی کا کیا ہوگا؟ نمبر 2. نیت ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ جی فرادہ کی نیت سے پڑھ لیجئے. جماعت میں کھڑے ہو کر فرادہ کی نیت سے یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن شاید کہنے میں ذرا سا کچھ غلطی ہو گئی. شاید مراد یہی تھی جو شریعت نے بیان کی، اور خاص طور سے آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ کہ اگر انسان غیر شیعہ امام جماعت کی اقتداء میں مغرب کی بات چھوڑ دیجئے، نماز عشاء، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، ان نمازوں میں شرکت کرتا ہے. میں نے جان بوجھ کر جمعے کا نام نہیں لیا ہے کیونکہ جمعے کا مسئلہ باقی نمازوں کے مسائل سے مختلف ہے. غیر شیعہ امام جماعت کے پیچھے جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی مراجع عظام کے فتاویٰ کے اعتبار سے. وحدت کی خاطر، امت کے اتحاد کی خاطر آپ جماعت میں شرکت تو کر سکتے ہیں لیکن جمعے کی نماز نہیں ہوگی. اس جمعے کی نماز میں شرکت کرتے ہوئے آپ کوئی اور نماز فجر اپنی قضا 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جب ان کی جمعے کی نماز تمام ہو جائے تو پھر اپنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز آپ کو پڑھنا ہوگی. لیکن جمعے کی نماز کے علاوہ باقی نمازوں میں اگر انسان شریک ہوتا ہے، نیت کیا کرے؟ نیت کرے جماعت کی، نمبر 1. نمبر 2، جماعت کی نیت کے ساتھ ساتھ اپنی تلاوت سورہ قرآن خود کرے. غیر شیعہ امام جماعت کی اقتداء میں طریقہ نماز جماعت، یہ بڑا ایسا مسئلہ ہے کہ کہیں آپس میں مسائل مخلوط نہ ہو جائیں. شیعہ امام جماعت کے مسائل الگ ہیں اور غیر شیعہ کے الگ ہیں. تو غیر شیعہ امام جماعت کے پیچھے مکہ اور مدینہ یا دیگر اتحاد کے مقامات پہ نماز پڑھنا ہو تو نماز میں شرکت کیجئے، جماعت کی نیت کیجئے، اور جماعت کی نیت کرنے کے بعد اپنی سورہ الحمد اور اپنی دیگر سورہ قرآن جو آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں انہیں پڑھیے. اب رہا ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ ہم نے سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لی اور امام جماعت نے سورہ یاسین کے 4 رکوع پڑھ دیے، یا سب سے مشکل نماز جماعت مدینے کی مسجد میں جمعے کے دن فجر کی نماز ہوتی ہے. اس میں اکثر اوقات 4 سجدوں کے بجائے 5 سجدے ہوتے، یعنی وہ سورے پڑھے جاتے ہیں جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے. اس کا مسئلہ بھی الگ ہوگا کیونکہ ایک کے بعد ایک مسائل مربوط بھی ہیں اور ذرا سمجھنے کے لحاظ سے ذرا سا دقت طلب بھی ہیں. ہم ایک عام نماز کی بات کریں، نماز عشاء ہو، نماز ظہر ہو، نماز عصر ہو یا عام نماز فجر ہو. امام جماعت کی پیچھے جماعت کی نیت کیجئے اور پھر سورہ الحمد اور دیگر سورہ قرآن کی تلاوت کیجئے. اگر ایسا ہو کہ امام جماعت کی تلاوت ابھی باقی اور جاری ہو اور آپ کی ختم ہو جائے تو اب کیا کیجئے گا؟ خاموش کھڑے رہیے. تو خاموشی
نماز کو باطل کر سکتی ہے، کیونکہ آپ جماعت کی نیت کیے ہوئے لیکن اقتدا جماعت کی شکل میں اور طریقہ فرادہ کا، تو اس کو کور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہے آپ کو، کہ آپ اب آپ امام جماعت کی تلاوت پر اپنی نماز کو قائم نہیں کر رہے، آپ اپنی تلاوت خود کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس خالی وقت کو ذکر خدا سے مکمل کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الی آخر، کہ وہ امام جماعت کا سورہ تلاوت مکمل ہو جائے، اور رکوع امام جماعت کے ساتھ، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد امام جماعت غیر شیعہ امام جماعت ایک بہت طویل وقفہ لیتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں یہ قنوت بھی پڑھا جاتا ہے ان کے یہاں، مگر ہاتھ اٹھائے بغیر، مگر آواز نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا پڑھ رہے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر بہت دیر تک وہ خاموش ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ذکر خدا کرنا ہے، ذکر خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر خدا الحمدللہ 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 الحمدللہ، ذکر خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس خالی گیپ کو بھی آپ نے فل کرنا ہے ذکر خدا سے۔ پھر دو سجدے مکمل کرنے کے بعد امام جماعت جو غیر شیعہ ہے وہ سجدے سے سیدھا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، رکعت دوم میں اور رکعت چہارم میں، جب تشہد نہیں پڑھنا ہے اس رکعت کے بعد تو اس میں وہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کیا مطلب وہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ سجدے سے ہی اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم سجدے مکمل کرنے کے بعد پہلے بیٹھیں، اور بظاہر ایک چھوٹی سی بات کہ بڑا اچھا لگتا ہے کبھی کبھار، اور ہر اچھی لگنے والی چیز جو ہے وہ شریعت میں نہیں جائز ہوتی، کہ وہ جو آمین کہتے ہیں نا پورا ایک ماحول بن جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے در و دیوار بھی آمین کہہ رہے ہو، لیکن ہماری فقہ کے لحاظ سے آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ باطل کیوں ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، آمین آمین ہے، آمین نہیں ہے۔ خیر یہ موضوع پھر قرآن کے حروف پہ چلا جائے گا۔ تو نماز جماعت، اچھا وہ چھوٹا سا مسئلہ کہ غیر شیعہ امام جماعت کے پیچھے ہمیں بڑا خیال کرنا ہوتا ہے کہ ہم رفع یدین بہت کم کریں۔ رفع یدین یعنی ہاتھوں کو اٹھا کے تکبیر کہنا، ان کے یہاں پر چونکہ رفع یدین نہیں ہے اور ہمارے یہاں مستحبات میں شامل ہے، اور اگر جماعت میں کھڑے ہوں اور آپ اپنے آپ کو نمایاں کر دیں تو پھر مشکلات آپ کے لیے ہو سکتی ہیں، تو رفع یدین کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ ایسے علاقے میں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر سارے مومنین کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، پھر تو مشکل نہیں، لیکن اگر جہاں سارے دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دیگر لوگ کھڑے ہوئے، وہاں آپ کو خیال کرنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں اس سے انگشت نمائی ہو کہ یہ شیعہ، اچھا یہ شیعہ، یہ سب سے الگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ رفع یدین، اس کے علاوہ قنوت پڑھتے ہوئے رکعت دوم میں، ان کے یہاں تو قنوت نہیں ہے، آپ کے یہاں قنوت ہے، تو آپ ہاتھ اٹھائے بغیر قنوت پڑھیں،
اگر سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی مخصوص شیعہ آپ کے ساتھ پورا ایک مجمع موجود نہیں ہے تو اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور قنوت پڑھنا شروع کر دی. ہاتھ اٹھائے بغیر قنوت پڑھ لیجئے. حالانکہ بالکل عجیب لگتا ہے، ہم لوگ آتی ہیں قنوت جب تک شروع ہوتا ہی نہیں جب تک ہاتھ نہ اٹھائے جائے، اور جیسے ہاتھ نیچے کی قنوت ختم ہو گیا. ہمارا کانسیپٹ تو یہی ہے نا. خیر وہاں مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں قنوت بغیر ہاتھ اٹھائے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جماعت میں ہو یا جماعت کے بغیر، اپنے آپ کو انگشت و نمائی سے بچانے کے لیے. جماعت کے مسائل میں تشہد پڑھتے ہوئے، ان کے بہت طویل پڑھا جاتا ہے، التحیات، اور التحیات کے ساتھ پھر وہ تمام چیزیں یہ پڑھتے ہیں جس کی آواز آپ تک نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا اجازت ہے ہم اپنا تشہد پڑھ کر اپنا سلام پڑھ لیں، اپنا سلام پڑھ کر اپنی تسبیح بھی پڑھ لیں؟ ہو سکتا ہے جب تک ان کی وہ تشہد ہی چل رہا ہو تو اجازت ہے کہ آپ اپنا تشہد پڑھنے کے بعد اپنا سلام پڑھ سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ ہے، آداب جماعت کا تقاضا یہ کہ آپ ان کے ساتھ دیں. ساتھ کیسے دیں؟ اتنا لمبا تشہد تو ہمیں یاد نہیں ہے. پھر ذکر خدا. اب ذکر خدا تشہد مکمل کرنے کے بعد، سلام پڑھنے کے بعد ذکر خدا کرتے رہے، اور جب وہ سلام اپنے جماعت کا مکمل کر لیں تو آپ پھر اپنے اعتبار سے تعقیبات میں مشغول ہو جائیں. تو نماز جماعت میں شرکت کا یہ طریقہ آغائے سیستانی اور آغائے خوئی. مسائل تو بہت سارے ہیں نماز جماعت کے حرم کے اندر، جن میں خاص مسئلہ آتا ہے. شاید خواتین کے لیے تو کبھی ممکن ہو کبھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ممکن بھی ہو جائے، کہ اگر کوئی ایسے کھڑا ہوا ہو کہ وہ کعبے کے ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور امام جماعت کعبے کے دوسری طرف کھڑا ہوا ہے، کہ بیچ میں سے کعبے کو اٹھا دیجئے تو یہ دونوں آمنے سامنے ہو جائیں، پھر جماعت کیسے ہوگی؟ تو اس جماعت کو نام دیا گیا استدارہ، یعنی دائرے والی جماعت. نمبر 1. نمبر 2، مسجد حرام میں بیسمنٹ کی نماز جماعت. ہمارے یہاں تو آپ کو یہ فقہی مسئلہ معلوم کہ امام جماعت کو جماعت سے ذرا سا پست کھڑے ہونا چاہیے، یا بالکل برابر کھڑے ہوں، یا ذرا سا امام جماعت کا مصلی نیچے ہو اس مقام سے جہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بلند نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ امام جماعت کسی چبوترے پہ کھڑے ہوئے ہوں اور باقی لوگ اس کے نیچے جماعت میں صف بنا دیں. آپ سوچئے گا کہ وہ بیسمنٹ، اب تو بیسمنٹ کا مسئلہ شاید تقریباً حل ہو گیا ہے کہ مسجد حرام کی موجودہ توسیع کے اعتبار سے وہ بیسمنٹ جو ہے اب اسے خانہ کعبہ کے گراؤنڈ لیول کے لحاظ سے کر دیا گیا. لیکن ایک زمانہ تھا جب کہ گراؤنڈ لیول اونچا تھا اور بیسمنٹ نیچے تھا، اور امام جماعت بہرحال گراؤنڈ لیول پہ کھڑا ہوتا تھا. تو امام جماعت اونچا ہو گیا اور نماز پڑھنے والی لوگوں کی صفیں وہ بیسمنٹ تک پہنچ گئی. یا تیسری بات، ان کا تو عجیب کیفیت ہے، وہ ابھی مسجد وہاں پر موجود ہے، وہاں تک کون جائے؟ یہ کھڑے ہوئے سب بنا لی، یہاں سے وہاں تک پورا میدان خالی پڑا ہوا.
اور ایک صف یہاں بن گئی، ایک وہاں بن گئی، ایک وہاں بن گئی، بیچ میں پورا علاقہ خالی پڑا ہوا، یعنی کوئی اتصال جو آپ کے مسائل میں ہے جماعت کے کچھ بھی نہیں۔ اس میں ایک بہت سمپل سا اور آسان سا مسئلہ، پہلی بات ہے کہ اگر آپ نے نیت جماعت کی ہے اور طریقہ فرادہ کا اختیار کیا ہے تو آپ کی نماز بالکل محفوظ ہے۔ لیکن اگر آپ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے فتاوی کے لحاظ سے جماعت میں شرکت کریں تو وہ دونوں مراجع الزام فرماتے کہ آپ جماعت کی نیت بھی کریں اور جماعت کے طریقے پر نماز مکمل کریں۔ یعنی جیسے کہ شیعہ امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے نزدیک، وہ بھی اتحاد امت کے مسائل میں۔ البتہ آیت اللہ خامنائی کے فتوے کے اعتبار سے یہ ادا نماز میں تو چلے گا مسئلہ، نماز قضا میں اس کی گنجائش نہیں، بلکہ بعض علماء کے اعتبار سے کہ تمام مراجع الزام کے نزدیک بہتر صورتحال یہی ہے کہ آپ نیت کریں جماعت کی اور طریقہ رکھیں فرادہ کا اور نماز پڑھ لی۔ اب جو فاصلے کا مسئلہ آیا، وہ کعبے کے آمنے سامنے ہونے کا مسئلہ آیا، امام جماعت کے وہ بیسمنٹ کا مسئلہ آیا، اس میں تمام کا جواب بہت آسان سا ہے کہ اگر برادران اہل سنت کے نزدیک یہ طریقہ جماعت کا درست ہو اور آپ نے جماعت کی نیت کر کے فرادہ طریقے پر نماز مکمل کی ہو تو یہ آپ کی نماز درست ہے۔ یہ تو رہا مسئلہ ان عام نمازوں کا، اب رہ گیا صرف جمعے کا مسئلہ، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور جمعے کے دن فجر کی نماز کا مسئلہ اور نماز مغرب کا مسئلہ۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں نماز مغرب کے مسئلے۔ اگر کوئی انسان اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ وقت کو پہچان لے کہ مغرب شرعی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور تکبیر کہتے وقت امام جماعت کی اگر غروب شرعی کا وقت ہو گیا تو وہ ادا کی نیت سے جماعت کو جوائن کر سکتا ہے، اور اگر تکبیر کہتے وقت غروب شرعی کا وقت نہیں ہوا تو یہ اپنی اس نماز کو نماز مغرب قضا کی نیت سے جماعت کے ساتھ بجا لائے، اور جب یہ نماز مکمل ہو جائے جماعت کی تو پھر اپنی نماز مغرب ادا اور اپنی نماز عشاء اس کے بعد پڑھ لے۔ یہی طریقہ ان کے لیے جو وقت کو پہچاننے پر قادر نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسا ہو کہ الحمد شروع ہو چکی ہو ان کے نماز جماعت کی مغرب کی نماز میں رکعت اول میں، اور الحمد شروع ہونے کے بعد یہ وقت مغرب داخل ہو جائے، تقریباً ہو جاتا ہے الا ان ایام میں کہ جب کسی مشکل صورتحال میں یہ لوگ جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً نماز شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دنوں میں ایسا ہوتا ہے مکہ اور مدینہ میں، اذان ختم ہوئی اقامت شروع ہو گئی، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اذان کے بعد وقفہ ہو اور وقفے کے بعد اتنا ٹائم مل جائے کہ آپ نماز مغرب کا وقت حاصل کریں۔ تو اگر الحمد ابھی آدھی ہوئی اور وقت مغرب داخل ہو گیا آپ کا تو آپ نیت ادا کریں اور پھر تیزی کے ساتھ اپنے الحمد کو مکمل کریں۔ اگر اس کے بعد سورہ پڑھ سکیں تو سورہ پڑھیں، اگر نہ پڑھ سکیں تو الحمد پر اکتفا کریں۔ یہ نماز مغرب کا طریقہ
اور یہ تو بڑا خوفناک سوال ہے گیا کہ سعودیہ میں کیا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا صرف تقیہ کی صورتحال میں ہوتا ہے. اور شیعہ افراد کیا ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں؟ جی ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ امام مالک کے ماننے والے بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اور آپ جو گئے ہیں وہ شیعہ ہونے کی بنیاد پر حج پر گئے. آپ کو گورنمنٹ آف سعودیہ نے جو حج کا ویزا دیا ہے تو یہ پوچھ کے دیا کہ آپ شیعہ یا غیر شیعہ. لیکن یہ جو ہم مسائل بیان کر رہے ہیں یہ اس کے ماحول کے اعتبار سے ہیں کہ جہاں پر آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں. کیا ایک خاتون محرم کے بغیر حج یا عمرے پر جا سکتی ہے؟ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے جا سکتی ہے، البتہ اگر سعودی گورنمنٹ جانے نہ دے تو مجبوری ہے. کبھی کبھار فیک محرم بنائے جاتے ہیں، یعنی ایسے فیک محرم کہ کاروان کی انتظامیہ بناتی ہے کہ یہ آپ کے بھائی اور یہ آپ کی بہن، یہ آپ کی بھتیجی، یہ آپ کے چچا، یہ آپ کے ماموں، یہ آپ کی بھانجی، اس طرح کے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں، سعودی گورنمنٹ والے جانتے ہیں یہ شیعہ ہیں نا، ان کے محرم جو ہے فیک ہوتے ہیں، تو مشکل بھی ہو سکتی ہے. خیر، مغرب بات مکمل ہو گئی. اب آئیے نماز فجر، جمعے کا دن. عام طور پر یہ مکے میں کم ہوتا ہے اور مدینے میں زیادہ ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں جمعے کے دن فجر کی نماز اگر سورہ سجدہ پڑھ دی جائے، وہ پڑھتے ہیں، ان کے بڑا ثواب اس کا، یعنی ایسا سورہ جس میں سجدہ کرنا واجب ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جمعے کے دن فجر کے وقت میں مسجد نبوی میں جانا ضرور ہے، ثواب بڑا ہے. جماعت میں شرکت بھی کرنا ہے، البتہ یا جماعت سے پہلے اپنی نماز ادا پڑھ لیجئے اور بعد میں جماعت کو بطور تجدید نماز فجر کے پڑھ لیجئے. یا جب نماز جماعت میں یہ 5 سجدے ہو جائیں، اور آپ نے سجدہ کرنا ہی پڑے گا، 5واں سجدہ جو ہے، اگر آپ نے نہ کیا تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. آپ سجدہ کر لیجئے 5واں بھی ان کے ساتھ، نماز باطل ہو گئی آپ کی، اور اس جماعت کے بعد اپنی نماز فجر فرادہ پڑھ لیجئے. اور جمعے کی نماز میں شرکت واجب نہیں آپ پر، اور اگر شرکت کیجئے تو اپنی جمعے کی نماز، ان کی جمعے کی نماز میں اپنی فجر کی نماز قضا پڑھیں 2 رکعت، اس کے بعد پھر اپنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کو فرادہ انجام دیجئے. مسجد حرام میں دیکھا گیا کہ نماز نیچے ہو رہی ہے اور لوگ پہلی دوسری منزل پر جماعت ادا کر رہے ہیں. یہ نماز اس وقت درست ہے جبکہ نیت جماعت کی ہو اور طریقہ فرادہ کا ہو، اور اس طریقے پر اہل سنت کی فقہی مسائل میں جماعت درست ہوتی ہو، جو کہ ہوتی ہے، تو آپ کی نماز بھی درست ہے. حج میں عورت اگر صاحب استطاعتی بڑھاپے میں ہوئی ہو اور بدنی استطاعت نہیں ہو اور ویل چیئر استعمال کرنی پڑے، تب بھی حج واجب ادا نہیں ہو سکتا. جی، حج واجب کی ادائیگی میں جتنی صحت شرط ہے، اگر وہ صحت نہیں ہے اور اس وقت حج واجب ہوا ہے تو پھر یہ بعض مراجع الزام کہتے ہیں نیابت کروا لیجئے، بعض کہتے ہیں حج واجب ہی نہیں ہوا ہے. تو بہتر ہے کہ اگر گنجائش ہو تو نیابت کروا لی جائے، نیابت کے مسائل کو جاننے کے بعد. خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار حج کے اعتبار سے، عمرے کے اعتبار سے حرم کی باتیں ہوئیں، استطاعت کی باتیں ہوئیں، پروردگار تو نے ہی رزق عطا کیا اور رزق میں برکت بھی تو ہی دیتا ہے. اتنی برکت عطا فرما کہ حج پر حج کر سکے اور با معرفت حج کر سکے، اور ایسا حج کر سکیں جو زمانے کے امام کے ساتھ کیا جا رہا، اور ہمارے حج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرما دے. اور پروردگار
تمام تر شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صاحبان ایمان کی مشکلات کو دور فرما، خاص طور سے سرزمین حجاز پر جو مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ يا صاحب السماء